اسلام والا تھا، میں مسلمان تھا. یہ جو سنی وہابی بنے پھرتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسلمان بن جائیں. پھر وہ تیسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون تھا، کس کے رستے پہ چلا ہے؟ رستے نہیں بچاتے میرا بھائی، رہنما بچاتے ہیں. فرعون بھی اسی رستے پر چلا تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام چلے تھے. وہ اسی دریا کو کراس کرنا چاہ رہا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا، لیکن ادھر ہی غرق ہو گیا کیونکہ وہ رہنما کے پیچھے نہیں تھا، رستے کے اوپر تھا. من نبیک، اسلام پر تو تھا لیکن کس کے طریقے پر تھا؟ احمد بن حنبل کے پیچھے یا مالک کے پیچھے؟ ابو حنیفہ کی تقلید کیا کرتا تھا یا امام شافعی کو مانا کرتا تھا؟ اپنے ائمہ کی بات کو اللہ کے رسول پہ ترجیح دیتا تھا یا اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کیا کرتا تھا؟ من نبیک، تو کس کو تسلیم کرتا تھا؟ تیرا نبی کون تھا؟ اگر تو وہ نیک ہوا تو وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت کا بستر، جنت کی کھڑکی، جنت کا لباس. ایک خوبصورت شخص اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج میں تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو تو مجھے دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے یہ خوبصورت شکل دی. دوسری طرف وہ بدکار آدمی، وہ فاسق آدمی جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کرنے والا ہے، اس شخص کی روح کو جب قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، جہنم کے فرشتے تحت نگاہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پاس زمین کی بدترین بدبو ہوتی ہے اور جہنم کے لباسوں میں سے ایک بدترین ٹاٹ ہوتا ہے. ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے اے خبیث روح باہر نکل، اور وہ روح جسم کے اندر چھپتی چلی جاتی ہے. صحابہ کرام نے اس کی مثال یوں بیان کی کہ گویا ریشم کا کپڑا جھاڑیوں کے اوپر ڈالو اور پھر اسے کھینچو تو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، ایسے اس کی روح کو پھر موت کے فرشتے سختی سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، آپ اس وقت کو دیکھیے کہ جب فرشتے، موت کے فرشتے آ کر کافروں کو فوت کر رہے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پشتوں کے اوپر اور چہروں کے اوپر اللہ کی مار رہے ہیں. بد آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. پھر اس کی روح کو جب باہر نکال لیا جاتا ہے، فرشتے اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، اس کو بدبودار ترین ٹاٹ میں لپیٹ کر، گندی بدبو لگا کر آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے. درمیان میں فرشتے روک کر پوچھتے ہیں یہ کون بدبخت ہے؟ تو دنیا میں اس کا جو نام ہوتا ہے اس کا نام لے کر کہا جاتا ہے دنیا کا بدترین آدمی فلاں کا بیٹا فلاں اوپر جا رہا ہے. اور جب آسمان کے قریب پہنچتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، اور یہ قیامت تک نہیں ہونا. اور آسمان کے دروازے جب اس پر بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینکا جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو آسمان سے نیچے گرا دیا جائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، وہ دنیا میں جتنے مرضی اونچے لیول کے اوپر ہو، اللہ اس کو ایسی ذلت کے گھڑوں کے اندر پھینکیں گے کہ قریب ہے کہ اسے ہوا میں اڑنے والے پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا اس کا بیڑا غرق کر دے. پھر اللہ اسے ایسے ذلت والے مکان کے اندر جگہ دیتے ہیں کہ جہاں اس کی روح اس کے جسم کے اندر لوٹائی جاتی ہے، پسلیاں پسلیوں سے مل جاتی ہیں. دو خطرناک فرشتے آتے ہیں اور پھر وہی تین سوال، مر ربک، اور تیرا رب کون ہے، کس کا کھایا کرتا تھا. اور یہاں پر مسلمان اللہ کا کھا کر کسی اور کے نام کی قربانی دے رہا ہے. عمرہ کر کے فون کر کے کہتا ہے کہ داتا صاحب پر 4 دیگیں دے دو، میں نے عمرہ کر لیا ہے. اس طرح کے حالات آج کا مسلمان کر رہا ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچان رہا. تیرا پالن ہار کون تھا؟ تجھے جوانی دینے والا کون تھا؟ مر ربک، بتا ذرا تیرا رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے دین بنایا دنیا کو. من نبیک، کس کے پیچھے تھا، کس کا بھرم رکھا کرتا تھا، کس کے نام کی مالا جپا کرتا تھا. کوئی سلمان خان کے پیچھے ہے، کوئی کسی خان کے پیچھے ہے، کوئی کسی فٹ بالر کے پیچھے ہے، کوئی کسی سیلیبریٹی کے پیچھے ہے. اللہ کے رسول کے پیچھے کون ہے؟ صرف مولوی، صرف داڑیاں رکھنے والے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے. میرا بھائی موت کی فکر کر لینا یہ سب سے بڑی بندے کی کامیابی ہے. اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیے.
جانا آپ نے بھی ہے، جانا میں نے بھی ہے، کتنے جا چکے، کتنے آ رہے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ جو رب تمہیں اپنی پہچان دے رہا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایک مٹی کے پتلے سے اس نے تمہاری کتنی نسلیں بنا دی۔ آج ایک انسان کے بدلے دنیا میں 7 ارب انسان ہے، یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر انسان ہنسی کھیل میں پڑا رہے، بالخصوص ہمارے ٹی وی پروگرامز، ہمارا میڈیا صرف ایک بات کو فروغ دے رہا ہے، بندہ خوش رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کے فیصل آباد کا مشہور جانی پروگرام جو لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے آتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں میں ان کو ہنسا دوں، اور میڈیا کے اوپر ایسے ٹک ٹاک اور نہ جانے کون کون سی خرافات میں لوگ مبتلا ہو کر صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہنستے رہیں، ان کی منہوں کے اوپر مسکراہٹ رہے۔ میرا بھائی موت کا وقت قریب ہے، قیامت سروں کے اوپر آ چکی، اور اس کے بعد بھی انسان یہ کہے کہ میں ہنس لوں، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں وہ مزے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت کی فکر کرنے۔ اسلام والا تھا، میں مسلمان